یہ اہتمام وہم بن جائے اس کو دین پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے پھر یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ شک کی بنیاد پر کوئی چیز بھی نہ لازم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو وضو کے لازم ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوالات کیے گئے، آپ نے جواب دیا، کوئی مشکل پیدا ہوئی تو اس کو حل کیا۔ ورنہ جہاں تک نواقض وضو کا تعلق ہے، یعنی جو چیزیں وضو توڑنے کا باعث بنتی ہیں، وہ سب کی سب مسلمانوں کے ہاں معلوم معروف تھیں اور ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی تھیں۔ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں، سنت کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہو جاتے تھے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ بعض موقعوں پر لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے کھانا کھایا اور اس کے بعد وضو کیا، درا حالے کہ پہلے وضو کر کے آئے تھے۔ تو پوچھ بھی لیا کہ کیا کوئی کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر ہیں، موجود ہیں، اس وقت تو دین وجود پذیر ہو رہا ہے، کوئی چیز لازم کی جا سکتی ہے، کسی میں رخصت دی جا سکتی ہے، کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو وہ سوالات پچھلی روایت میں زیر بحث تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز کھانے کے نتیجے میں انسان کی کیفیت کیا ٹھیک رہی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں چکنائی سی لگ گئی ہے یا اور اس طرح کی کوئی صورت ہے تو بہتر ہے اس میں وضو کر لیں۔ اسی طرح بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی گرانی سی محسوس ہو رہی ہے اس کو، تو وضو کا تعلق ایک تو ان چیزوں سے ہے جو ظاہر میں اس کے نواقض بن جاتی ہیں، اور ایک انسان کی کیفیت سے ہے، وہ کیفیت ہی جس کو سامنے رکھ کر پھر وضو کرنا ممکن ہو تو کہا تو تیمم کر لو تاکہ رجوع ہو، پاکیزگی کا احساس پیدا ہو۔ تو حضور نے بھی اس میں باتیں کہیں۔ اس میں بعض لوگوں کو بعد میں یہ غلطی لگی، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اگر کوئی چولہے کی پکی ہوئی چیز کھائی جائے گی اور اس کے کھانے کے بعد وضو ہوگا بھی تو وضو کیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسی زمانے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، جو صحابہ میں ایک بڑے عالم تھے، توجہ بھی دلائی اور یہ کہا بھی کہ بھائی پھر تو گرم پانی سے وضو کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب کریں گے ٹوٹ جائے گا۔ توجہ دلائی اس معاملے میں۔ اسی میں کچھ سوالات کیے تھے لوگوں نے اور یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم تھوڑا بہت کبھی بھیڑ بکریوں کا گوشت کھا لیتے ہیں اس کے بعد وضو کریں؟ آپ نے فرمایا میاں یہ کیفیت محسوس کرو کہ وضو ہی کر کے نماز پڑھنی ہے تو کر لیا کرو، ان شئت فتوضا و ان شئت فلا تتوضا، اور اگر نہ محسوس کرو تو نہ پڑھا کرو۔ لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چلیے یہ تو ذرا نرم گوشت ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہم اونٹوں کا گوشت کرتے ہیں یہ تو گرانی بھی پیدا کرتا ہے، کچھ اس کے آثار بھی اور طرح کے ہوتے ہیں، ایک طرح کی چکنائی بھی کچھ محسوس ہوتی ہے، ان کے بارے میں کیا کہا؟ تو حضور نے فرمایا کہ محسوس کرو یہ چیز تو کر لیا کرو وضو، یعنی لحوم الابل کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو اس میں کوئی چیز بھی وضو کے ٹوٹنے یا کرنے کا حکم نہیں بیان کر رہی، بلکہ عام طور پر وضو کے بارے میں جو حساسیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وضو میں نے کیا ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہی ہوتی ہے کہ ہر نماز میں آدمی تازہ وضو کرے اور تیاری کر کے جائے، لیکن اگر وضو ہے اور کوئی ناقص پیش نہیں آیا تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ میری کیفیت کیا اس طرح کی تازگی کی اور پاکیزگی کی ہے۔ اگر کوئی کھانا، کوئی گفتگو، کوئی بات چیت، کوئی سرگرمی اس میں کوئی خرابی پیدا کر چکی ہے تو وضو کر لینا چاہیے، یعنی یہاں قانون نہیں بیان ہو رہا بلکہ ایک خوبی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اب اگلی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیء فاشکل علیہ خرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا اور یجد ریحا۔ مسلم کی روایت ہے
یہاں مشکات میں اس کا رقم ہے 306۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے، یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہوا بھی خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ وضو کے نواقص میں سے ہے اور مسلمان واقف ہے، یہ اس وقت بھی جو لوگ موجود ہیں سب جانتے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، کچھ اشتباہ سا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حضور نے کسی سوال کے جواب میں یا اپنے طور پر نصیحت فرمائی کہ اگر تم محسوس کرو کہ جیسے کچھ خارج ہوا ہے، فاشکل علیہ ہے، لیکن پوری طرح متعین نہیں ہو رہا، یعنی اشتباہ سا پیدا ہو رہا ہے، کیا خرج منہ شیء ام لا، کہ کوئی کیا فی الواقع ہوا نکلی ہے یا نہیں نکلی، تو فرمایا فلا یخرجن من المسجد، نماز توڑ کے مسجد سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ واضح آواز سن لو یا ہوا کو نکلتے ہوئے واضح طریقے پہ محسوس کر لو۔ تو اس میں بھی تنبیہ کی ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے چیزیں وہم بن جاتی ہیں، ہمارے دین میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، اہتمام کر لیا، لیکن یہ اہتمام وہم بن جائے اس کو دین پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے پھر یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ شک کی بنیاد پر کوئی چیز بھی نہ لازم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، شک کو اپنے ذہن سے رفع کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اسی کی جانب توجہ دلائی ہے، یہ تو فاشکل علیہ ہے، یعنی شبہ تو پیدا ہو گیا ہے، خرج منہ شیء ام لا، تردد ہے، وہ لگا ہے، لیکن فرمایا کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ مسجد میں رہیے اور نماز پڑھیے۔ اس وقت البتہ وضو کرنا ہوگا اور نکلنا بھی ہوگا جب آواز سن لی جائے یا ہوا کو نکلتے ہوئے واضح طور پر محسوس کر لیا جائے۔ تو شبہ کی بنیاد پر آدمی کو اس طرح اپنے اوہام کا شکار نہیں کرنا۔ وعن عبداللہ ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما، یہ مسلم بخاری دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 307 ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان فرما رہے ہیں، صحابہ میں بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور تو اس کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے کلی کی، دودھ پیا، تو ظاہر ہے کہ گرد و پیش میں سوال پیدا ہو جاتا تھا نا کہ پھر کیا کلی کرنا ضروری ہے؟ تو آپ فرمائے ان لہو دسمہ، بھائی اس میں کچھ چکنائی آ جاتی ہے، تو یہ وہی احساس کی بات ہے، وہ احساس کبھی چکنائی سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اس طرح نہیں رہا جیسے میں وضو کر کے پاکیزہ تھا، تو فرمایا ایسے موقعوں پر کلی کر لیں، وضو کر لیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ تو اس کو بعض سوالوں کے جواب میں آپ نے واضح فرمایا۔ وان بریدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد، ظاہر ہے جب کبھی کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بعض موقعوں پر جیسے نمازیں جمع بھی کی جاتی ہیں، اسی طرح وضو میں بھی یہ ممکن نہیں ہوتا جنگ میں یا اس طرح کے موقعوں پر کہ ہر وقت وضو کیا جائے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں بریدہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ نے یوم الفتح، جس دن مکہ فتح ہوا ہے، ایک ہی وضو کے ساتھ نمازیں پڑھیں، یعنی بڑی دیر تک آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ ومسح علی خفیہ، اور جب کیا تو اپنے موزوں پر مسح بھی کر لیا۔ فقال لہ عمر، تو سیدنا عمر نے پوچھا لقد صنعت اليوم شیئا لم تکن تصنعہ، یہ اس طرح سے آپ نے پہنے ہوئے ہیں موزے اور اس طرح مسح کر لیا، یہ آپ نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے تو نہیں کیا، یعنی ایک تو وضو بھی دوبارہ نہیں کیا، یعنی ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ نہیں گیا تھا کوئی، لیکن آپ عام طور پر وضو کی تجدید فرماتے تھے، تو اس کے بھی خلاف دیکھا، اور یہ کہ جرابوں پر بھی مسح کیا ورنہ عام طور پر اتار ہی لیتے تھے۔ تو فرمایا عمدن صنعت یا عمر، جان بوجھ کے کیا ہے میں نے عمر، تاکہ لوگوں کی تعلیم ہو جائے کہ یہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں۔ تو اس طرح حضور تعلیم کے لیے بھی بعض موقعوں پر کچھ چیزیں اپنے معمول کے خلاف اختیار پر لیتے تھے تاکہ لوگ سوال کریں، ان کو بات واضح ہو جائے۔
وعن علی قال كنت رجل مزا فكنت استحی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال یغسل ذکرہ ویتوضا۔ یہ وضو کا باب ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اس کے کیا قاعدے ضابطے ہیں، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کب لازم ہو جاتا ہے، کب وہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، یہ باتیں لوگوں نے پوچھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ان کے جواب دیے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جو اللہ کے پیغمبر کا حدیث کے ذریعے سے منتقل ہوا۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ شہوت میں جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں، ایسے ہی جس طرح سے انسان رفع حاجت کرتا ہے تو کچھ چیزیں لاحق ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت شرم آتی تھی کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کس طرح پوچھوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خود آپ کی بیٹی میرے گھر میں تھی، تو ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی زیادہ آدمی شرم محسوس کرتا ہے۔ تو میں نے مقداد سے کہا، یہ بھی ایک صحابی ہیں اور ان کے ساتھی بھی ہیں، کہ اگر تم یہ بات پوچھ دو مجھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس صورتحال میں صرف عضو کو دھو لیا جائے گا اور وضو کیا جائے گا، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی طہارت تو ہوگی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے دین میں بدن کی طہارت کو 3 بنیادی چیزوں میں شامل کیا گیا ہے، یعنی دین کا جو کانٹینٹ، اس کے مشمولات ہیں، ان میں عبادات کے بعد 3 ہی چیزیں ہیں، خور و نوش کی حرمتیں ہیں، بدن کی طہارت ہے اور اخلاق کی تطہیر ہے۔ تو اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ طہارت تو بہرحال ہو، یعنی صاف ستھرے رہیے، دھو کر پاک کیجیے اپنے آپ کو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے طہارت ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے زائد اہتمام کیا جاتا ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی، بعض صورتوں میں غسل کا، بعض میں وضو کا۔ تو ان کو یہ تھا کہ کیا یہ جو ابتدائی صورت پیدا ہو جاتی ہے مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی غسل کرنا ہوگا، اس کے بارے میں شرما رہے تھے پوچھتے ہوئے۔ جب پوچھا تو آپ نے بتایا کہ نہیں، اس کے لیے بس یہ ہے کہ دھو کر صاف کر لو اور پھر وضو کرو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضؤوا مما مست النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آگ کی پکی ہوئی چیز کھاتے ہو تو وضو کر لیا کرو۔ اس سے پہلے جو روایت میں نے پڑھی وہ مسلم اور بخاری دونوں میں ہے، یہ صرف مسلم میں ہے، یہاں ان کا رقم 302 303 ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جب کوئی چیز اس طرح سے راوی حضرات بیان کرتے ہیں تو اس میں جو عام زبان کے اسالیب ہیں وہی اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن جملہ سیاق و سباق سے الگ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کا سیاق و سباق ایک ربط کے ساتھ ہے، وہاں ہر چیز کا آپ پیچھے آگے سے دیکھ کر متعین کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا بات کہی گئی ہے، لیکن یہاں بعض اوقات مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا لوگوں میں کہ کیا اگر کوئی چیزیں اس طرح سے چولہے کی پکی ہوئی، جیسے کہ آپ نے کچی سبزی کھا لی، کہیں گاجر کھا لی، کچھ کھا لیا، یہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر آگ کی پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو کر لیا کرو، تو کیا وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور وضو کرنا لازم ہے؟ تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض چیزوں کو ان کے محل میں رکھ کر ان کی تلقین کی جاتی ہے، اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں بسا اوقات کہ بھئی اگر کھانا کھا رہے تھے یا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے تو اچھا ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو کر لو۔ تو بعض چیزیں لازم ہوتی ہیں اور بعض چیزوں کی
اچھے پہلو سے تلقین کی جاتی ہے۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً غسل کیا جائے، نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے۔ بے شک آپ دن نکلنے کے بعد کر لیں، لیکن وضو کر کے سوئیں۔ تو یہ وضو کوئی لازم وضو نہیں ہے، یعنی وضو عبادت ہے، اللہ کی طرف توجہ کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ تو نماز کے لیے یہ لازم ہے۔ ایسے موقعوں پر منہ میں آپ کے کھانے کا ایک ذائقہ بھی ہوتا ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نماز صرف اعمال کا نام نہیں ہے، اذکار کا نام بھی ہے، تو اس میں حضور نے یہ بات فرمائی۔ لیکن جو لوگ محض لفظوں پر بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں اور پورے مجموعے کو سامنے رکھ کر نہیں سمجھتے، انہوں نے اس سے یہ مضمون بھی پیدا کر لیا۔ تو اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں دین کے بڑے دانشمند، سمجھدار، حکیم لوگ بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔ آخر وہ بھی ایک صحابی تھے جنہوں نے جب قرآن میں یہ خوبصورت ادبی اسلوب کی آیت پڑھی کہ صبح روزے کی ابتدا اس وقت کیا کرو جب کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں دھاگے ہی ہوں گے، جا کے اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس کے بارے میں آگے آئے گا کہ جب ان کے سامنے یہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب گرم پانی سے وضو کرنا تو ناممکن ہو گیا، اس لیے کہ جب کرے گا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ گویا انہوں نے توجہ دلائی کہ بے عقلی کی بات کر رہے ہو، یہ کہ آپ کلی کر لیں، یہ کہ آپ اس طرح سے اگر محسوس کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وضو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھی ہوتی ہے، لیکن گفتگو شروع ہو گئی، وہ کسی نے کوئی لطیفہ سنا دیا، بہت ہنس بول لیا، تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے جانا ہے، تو اچھی بات یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ تو یہ اس اہتمام کی تلقین ہے، اس کا تعلق وضو کے لازم ہونے سے نہیں ہے۔ اس کے بعد رقم 304 میں ہے قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا کتف شاۃ ثم صلی ولم یتوضا۔ اب دیکھیے وہی بات آ گئی سامنے۔ یہ روایت مسلم اور بخاری دونوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا شانہ پکا ہوا کھایا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور کوئی وضو نہیں کیا۔ تو گویا کھانے سے نہ وضو کرنا لازم آتا ہے نہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی معلوم ہے، وہ اجماع اور تواتر سے ایک سنت کے طور پر منتقل ہو گئی ہیں، ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ یہ غلط فہمی محض بعض لوگوں کے سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، تو اس کو رفع کر لینا چاہیے۔ وعن جابر بن سمرہ ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتوضأ من لحوم الغنم۔ اب دیکھیے ایک بات حضور نے کہی، یہ اچھی بات ہے، وضو کر لینا چاہیے، تو اب بات کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی پکی ہوئی چیز کھائیں تو وضو کر لینا چاہیے، تو یہ جو ہماری بکریاں ہوتی ہیں ان کا گوشت کھائیں تو پھر وضو کرنا ہے؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ۔ حضور نے فرمایا بھائی دل چاہے تو کر لیا کرو، دل چاہے تو نہ کیا کرو۔ قال افنتوضأ من لحوم الابل، اور یہ جو اونٹوں کا گوشت ہم کھاتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ دیکھیں کہ بات کہاں تک پہنچ گئی۔ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں بھائی فتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھا کے تو واقعی منہ میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وضو کر ہی لینا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی لطف اٹھایا اس کی بات کا۔ قال اصلی فی مرابض الغنم، اب اس نے مزید پوچھا کہ ہم لوگ یہ جو ہماری بھیڑیں بندھی ہوتی ہیں ان کے باڑے میں وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، بھیڑیں اتنی غلاظت نہیں پھیلاتی، پڑھ سکتے ہو۔ قال اصلی فی مبارک الابل، یا رسول اللہ اور اونٹ جہاں باندھے ہوتے ہیں وہاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اونٹ تو چاروں طرف سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اونچے بھی ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہاں پڑھنے سے اجتناب کیا کرو۔ تو یہ پوچھنے کا انداز بھی دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل بھی، اور کس خوبی سے آپ نے بات ختم کر دی۔ اب کچھ قانونی پہلو زیر بحث آ رہے ہیں، وضو کن موقعوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا۔
یہ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں مشکات سے میں نے اسے پڑھا ہے، یہاں اس کا رقم ہے 300۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے معاملے سے گزرے جس میں غلاظت لاحق ہوتی ہے، اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ جو طہارت کے قاعدے ہیں ان کے مطابق طہارت حاصل کر لے، تو جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے لیے یہ ضروری ہے، اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ کے ہاں یا اس کی بارگاہ میں یہ نماز مقبول نہیں۔ اس سے ظاہر ہے سب مسلمان واقف ہیں کہ نماز کے شرائط میں وضو ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا خاص طور پر سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کا اہتمام کرو، اور اگر کسی موقع پر پانی نہیں ہے یا کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، بیماری ہے، سفر ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، تاکہ ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے آدمی اپنے پروردگار کی بارگاہ کی تیاری کر لے۔ تو وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تو اسی کا ذکر ہوا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ طواف کے موقع پر بھی وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض وہ مواقع بھی ہیں جن میں وضو مستحب ہے، کیا جائے تو بہت اچھا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت سے پہلے اگر وضو کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لازم نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح بعض جگہوں پر یہ لازم ہے اور بعض جگہوں پر لازم نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ جتنی عبادات بھی ہیں ان کے لیے طہارت تو ہر حال میں ضروری ہے۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلاظت لاحق ہوئی ہے، جس طرح کہ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ وہ کن صورتوں میں لاحق ہوتی ہے، یعنی کسی شخص نے اگر کوئی رفع حاجت کی ہے، وہ اس نے پیشاب کی صورت میں کی ہے یا دوسری صورت میں کی ہے، یا اس کو جنابت لاحق ہوئی ہے، تو ان سب صورتوں میں طہارت تو فوراً ہی کرنی چاہیے، یعنی جن اعضاء پر کوئی غلاظت لگی ہے ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ ہر عبادت کے لیے یہ پہلا اہتمام تو ضروری ہے، لیکن پھر ہر غلاظت کی نوعیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تیاری کی لازم کی ہیں۔ تو نماز میں محض غلاظت کو دور کر لینا کافی نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر پھر اہتمام سے اور ایک خاص طریقے سے جو پیغمبروں نے سکھایا ہے وضو کرنا چاہیے۔ اس میں قرآن مجید نے بھی چونکہ سب چیزوں کا ایک ترتیب سے ذکر کر دیا ہے کہ منہ دھویا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں گے اور پاؤں دھوئے جائیں گے، اس سے پہلے مسح کیا جائے گا سر کا، تو اسی ترتیب سے اہتمام سے وضو کرنا چاہیے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اس کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ابن عمر بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو جس طرح وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اسی طرح اگر حرام کما کر صدقہ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو یہ انفاق بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس سے دین کے اس مقصد کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین کس لیے دیا گیا ہے، اللہ کی ساری ہدایت کا منتہائی مقصود کیا ہے۔ بار بار ہم بتاتے ہیں کہ وہ تزکیہ، یعنی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تزکیہ، اس کی پیوریفیکیشن، اسے پاکیزہ بنانا۔ یہ پاکیزگی آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے فردوس میں وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے، اور جتنا پاکیزہ بنائیں گے اس کے لحاظ سے ان کے درجات بھی وہاں طے ہو جائیں گے۔ لیکن پاکیزگی کے جو کم سے کم شرائط ہیں وہ پورا کیے بغیر کوئی شخص میرے فردوس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیغمبروں کی دعوت کا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، جس کے نتیجے میں قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخلے کی سعادت حاصل ہوگی، اور دنیا میں اس کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی اس جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ پاکیزگی متعین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے
بدن میں بھی مطلوب ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت یہ اسی کا خصوصی اہتمام ہے۔ یعنی جب غسل کیا جاتا ہے جنابت کے بعد یا وضو کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ اہتمام ہے، صرف صفائی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسی پاکیزگی کا اہتمام ہے۔ خور و نوش میں بھی، یعنی کھانے اور پینے میں حرمت حلت کے قاعدے ہیں۔ کوئی ایسی چیز انسان کے جسم میں نہیں جانی چاہیے جو پاکیزہ نہیں ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ طیبات حلال ہیں، خبائث سب ممنوع ہے۔ اور تیسری چیز اور سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان کا اخلاق پاکیزہ ہو، تطہیر اخلاق۔ تو اخلاق کی پاکیزگی کا ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا کمانا پاکیزہ ہو، یعنی پاکیزہ کمانا ظاہر ہے کہ اخلاقی اصولوں کی پابندی سے ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے وہ کیا ہے؟ 2 لفظوں میں یہی ہے کہ جبلتوں کے ساتھ ہمارے اخلاقی شعور کی جنگ ہے۔ اس میں یا جبلتیں جیت جاتی ہیں یا انسان کا اخلاقی شعور جیتتا ہے۔ تو انسان کے اخلاق کی تطہیر میں اس کی معیشت کی تطہیر بھی ضروری ہے، یعنی وہ کماتا ہے، کھاتا ہے تو اس میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے۔ اس کو قرآن مجید نے اپنے لافانی الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کا مال کسی باطل طریقے سے کھانے کی جسارت نہ کرو، یعنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے کوئی چیز بیچنے میں کامیاب ہو جانا، عیب کو چھپا لینا۔ غرض یہ کہ اس طرح کی سب چیزیں جتنی ہیں ان سے انسان کی معیشت کو پاک ہونا چاہیے۔ یہاں فرمایا کہ اس کا خیال رکھو کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس کے ساتھ بھی اخلاقی اصول وابستہ ہیں، ان کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارا کمانا حرام ہوگا، اور اگر اس حرام کی کمائی سے میری راہ میں کچھ خرچ کرو گے تو وہ بھی مجھے قبول نہیں ہے، تو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ وَلَا صَدْقَةٌ مِّن غُلُولٍ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی بھی تلقین فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔